السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم سید حبیب اللہ شاہ بخاری دواخانہ ٹیکسلا کینٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ طب یونانی کی یہ خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر غریب اور امیر کے لیے ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو اپنی بساط کے مطابق انسان استعمال کر سکتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ امیروں کے لیے بھی ہے اور غریبوں کے لیے بھی ہے۔ بہت ساری وہ خصوصیات جو اللہ تعالیٰ نے قیمتی چیزوں کے اندر رکھی ہوئی ہیں، وہی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے سستی چیزوں کے اندر بھی رکھی ہوئی ہے۔ جو فوائد انسان عنبر کستوری وغیرہ استعمال کر کے، زعفران وغیرہ استعمال کر کے حاصل کر سکتا ہے، وہی فوائد انسان بہت ساری سستی چیزیں استعمال کر کے بھی حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی ہر فرد و بشر اپنی بساط کے مطابق طب یونانی سے استفادہ کر سکتا ہے۔ اس سے کوئی بھی محروم نہیں رہتا کہ اگر کوئی امیر ہے تو اس کے پیسے کے مطابق اس کو دوائی مل سکتی ہے، اور اگر کوئی غریب ہے تو اس کی بساط کے مطابق بھی اس کو دوائی مل سکتی ہے۔ آج میں ایک ایسا نسخہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جو انتہائی سستا بھی ہے اور مفید اور مجرب بھی ہے، اور بہت ساری امراض کے اندر ایک بہترین کام کرتا ہے۔ اس نسخے کو آپ یہ سمجھ لیں کہ کہتے ہیں نا کہ کم قیمت بالا نشی والی بات ہے کہ بہت سارے امراض کا یہ واحد علاج ہے۔ نسخہ آپ نوٹ فرما لیں، اس کے بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کا استعمال اور جتنے اس کے فوائد ہیں اس کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا۔ پھلی کیکر آپ نے لینی ہے خام، یعنی وہ پھلی جس کے اندر ابھی بیج نہ پڑا ہوا اور اسے سائے میں خشک کیا جائے، یہ آپ نے لینی ہے 50 گرام کی مقدار میں۔ اور پوست خشخاش آپ نے لینا ہے 50 گرام کی مقدار میں۔ اسی طرح پوست آملہ آپ نے لینا ہے 50 گرام کی مقدار میں۔ اسی طرح ہلدی گانٹھ یعنی ثابت جو ہلدی ہے وہ آپ نے لینی ہے 50 گرام کی مقدار میں۔ ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ پھلی کیکر اور پوست خشخاش 1 سال سے زیادہ پرانا نہیں ہونا چاہیے۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ تازی مل جائیں اور بہترین حالت میں ملے، تبھی جا کے نسخہ پر اثر بنے گا۔ ان چاروں چیزوں کو لے کر آپ نے اچھی طرح باریک کر لینا ہے۔ پوست آملے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آملے خشک کا آپ نے صرف چھلکا لینا ہے، اس کی جو گٹھلی ہے وہ آپ نے دور کر دینی ہے۔ اس کو آپ نے باریک پاؤڈر کر لینا ہے، اور دن میں 3 مرتبہ 1 سے 2 گرام کی مقدار میں آپ نے سادہ پانی سے اس کو صبح دوپہر شام لینا ہے۔ انشاءاللہ اگر مرض مزمن نہ ہوا، یعنی زیادہ پرانا نہ ہوا، تو 21 یوم کے اندر ان امراض کو شفا مل جاتی ہے، اور اگر مرض پرانا ہو چکا ہو تو پھر 6 سے 8 ہفتے اس کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اب کون سے امراض کے اندر اس کے فائدہ ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ عورتوں کے اندر ایک مرض پایا جاتا ہے جس کو لیکوریا کہا جاتا ہے، تو اس مرض کے اندر بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور بہترین اس کا رزلٹ ملتا ہے۔ نہ صرف یہ مرض کو ختم کرتا ہے بلکہ لیکوریا سے ہونے والی کمزوری جو ہے اس کو بھی یہ ختم کرتا ہے۔ اسی طرح مردوں میں جریان منی کے اندر ایک بہترین کام کرنے والا نسخہ ہے کہ اس سے جریان بھی دور ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس سے کمزوریاں لاحق ہو گئی ہیں وہ بھی اس سے ٹھیک ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح احتلام کے مریضوں کے لیے بھی یہ بہترین ہے۔ جو کثرت احتلام کے مریض ہیں وہ بھی اس نسخے کو استعمال کر کے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور جو کمزوریاں اس سے لاحق ہو چکی ہیں ان کو بھی دور کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو صورت انزال کے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ایک بہترین نسخہ ہے، وہ بھی اس کو استعمال کر کے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ذکاوت حس کے مریض جو ہیں ان کے لیے بھی ایک بہترین اور مجرب نسخہ ہے۔ یعنی یہ ایک سادہ سا نسخہ انتہائی قیمتی فوائد رکھنے والا نسخہ ہے کہ آپ ان امراض کے اندر اس کو استعمال کر کے بہترین فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ فائدہ عام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ میں دوستوں احباب سے گزارش کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔